بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقل طور پر وہی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جن میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ زندگی کی وسعت کو دیکھ کر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی کو سمجھنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ چیزوں کے درمیان مقابلہ نہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر چیز خود سے ایک دنیا ہے۔ خود کی اصلاح کے بغیر دوسروں کی اصلاح کرنے کا مطلب ہر وقت دہکتے انگاروں پر بیٹھنا ہے۔ خدمت کا اعلیٰ ترین مقام وہ ہے جہاں خدمت کے بدلے میں کچھ نہیں لیا جائے۔ انسانی پستی کا پست ترین مقام وہ ہے جہاں وہ مجبور انسان سے اپنی بات منواتا ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ نفرت انسان کو آداب و احترام کے دائرے میں آنے نہیں دیتی۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ جو چیزیں آپ کے استعمال میں آتی ہیں وہی آپ کی اصل ملکیت ہیں۔ کاروبار میں ترقی کرنے کی کوئی حد نہیں ہے اور یہی کاروبار کی واحد خامی ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وقت کا شمار دن، ہفتے، مہینے، سال یا صدی کا تعلق انسانی معاملات سے ہے۔ توجہ دینے سے سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دور اندیش ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ امکانات کا علم ہونا ہے۔ سچ رزق کے دروازوں کو کھولتا ہے جبکہ جھوٹ رزق کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اپنے والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نفرت لفظوں میں نہیں بلکہ لہجوں میں ہوتی ہے، اس لیے لفظوں کے پیچھے مت بھاگو۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس دنیا میں اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ اپنی ہی خیالات کی قید بھی انسان کے لیے ایک عجیب سزا ہے۔ صبر کرنا عمل ہے جبکہ اطمینان کا ملنا اس عمل کا نتیجہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کا برداشت کرنا اس کے کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ لڑائی کا مطلب کسی ایک کی سوچ کا اختتام ہے۔ خاموشی کا مطلب دوسروں کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ سوچ میں تبدیلی آپ کی تبدیلی کرتی ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا ہی بھول جائیں۔ امید رکھنے کا تعلق کوشش اور صبر کرنے سے ہے۔ کامیاب سوچ وہ ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اس دنیا میں قیادت کا اہل صرف وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہو۔ اس دنیا میں ناخوش رہنے کی ایک وجہ خود کو غلطیوں سے پاک سمجھنا بھی ہے۔ علم کی بلندی لفظ اور علم کی گہرائی لفظوں میں ہے۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ انفرادی شعور ہی معاشرے کو مضبوط بنیادی فراہم کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ کامیابی کی ایک شکل وہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ سچ کا مطلب ہوتا ہے جو جیسا ہے اسے ویسے بیان کیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کا مقابلہ یا تو جھوٹ سے ہوتا ہے یا پھر صبر سے۔ بغیر محنت کے اچھے وقت گزارنا محض اتفاق ہے۔ انسان کا تکبر اس کے احساسات کی موت ہے۔ اس دنیا میں دھوکے باز پہلے خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے لیکن اسے
یہ معلوم دیر سے پڑتا ہے۔ تربیت اور تجربہ مل کر زندگی کو کامیاب اور آسان بناتا ہے۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتے ہیں، مگر ان پر حکومتیں قلم کی طاقت سے قائم رہتی ہیں۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ مسلمانوں کو شہید ہونے کی وراثت انہیں ان کے بزرگوں سے ملی ہے۔ اس دنیا میں روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا اسے پانے کے لیے انسان گر گیا ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں کیونکہ بزدل کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی ایمان والی ہو، کیونکہ یاد رکھیں جیسی زندگی ویسی موت۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر شخص کو راضی رکھنا اس دنیا میں ایک منافق کا کام ہے، کیونکہ بعض امیر اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور خفا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ سوچ کر بولتا ہے اور وہیں بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے اگر آپ سے کوئی اپنا ہاتھ چھڑائے تو اسے چھوڑ دیں۔ اس دنیا میں عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچائی میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہوں میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو جمعے کے دن یا اس کی رات میں فوت ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کا فتنہ یعنی عذاب اور سوال سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے اپنے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں اور کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ تم ظالموں میں سے ہوگے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ کھانے کو دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے کسی چیز کی توقع نہ رکھیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے، انسان نہیں۔ احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ احسان نہ کیا جائے، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو آپ کا ضمیر آپ کو سزا دیتا ہے۔ جاہل لوگوں سے کم ملو، ورنہ وہ تمہیں بھی جاہل بنا دیں گے۔ کل کی بہترین تیاری یہ ہے کہ تم آج بہتر کرو۔ آپ کی دعا کا سارا خزانہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ نظارہ علم کا نہیں، نظر کا محتاج ہے۔ اس دنیا میں آپ کا اپنے غم کو چھپانا، اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہ گار کو برا نہ سمجھو۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کے دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔
اگر اس دنیا میں آپ راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہو چکے ہیں انہیں صحیح راہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک کیا جاتا ہے اور وہ ہے وفا کا۔ ہم انسان آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں محبت میں کسی غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ ہر عارف عالم ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم عارف ہو۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور وہیں بڑے درجے کے لوگ اداب کرتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، اور اسی طرح ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ اس دنیا میں غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور وہیں بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے بجائے تھوڑے سے آداب کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس دنیا میں اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ اپنی نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ برے علم سے بے علم رہنا بہتر ہے۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کر لیے ہیں لیکن دل کا راستہ ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ غم کسی طرح کا بھی ہو لیکن ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، محبت بھی دینے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں مانگنے سے نہیں ملا کرتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتے ہیں اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہی شخص برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ اس دنیا میں کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ اپنے بچوں کو ان 3 باتوں کی نصیحت ضرور کرو۔ پہلا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ دوسرا، قرآن سے محبت کی۔ اور تیسرا، اپنے آل سے محبت کی۔ اس دنیا میں تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ جو نکلے ہیں خدا کی کھوج میں، وہی لوگ اصلی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ۔ یہاں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا لیکن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اس لیے یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔
बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं है, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। इस दुनिया में आग लगाना तो इंसान के बस में है, लेकिन हवा के रुख बदलने पर कादिर कोई और है। अल्लाह के कामों में ना जल्दी होती है और ना ही देरी, बल्कि सही वक्त पर अल्लाह के काम पूरे हो जाते हैं। उस इंसान की हमेशा दिल से कदर करना जो तुम्हारे दुख और दर्द को अपना दुख और दर्द समझता हो। दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा वक्त होता है, और अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो वो आपको अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो कभी लौटकर नहीं आ सकता। अहमक है वो शख्स जो दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए अपने दोस्त को दुश्मन बना ले। इस दुनिया में धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, क्योंकि इंसान के दिल से निकली एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्लीस नहीं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे नेक ना बनिए कि आपको हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। दुआएं नसीब से नहीं, बल्कि नसीब दुआओं से मिलते हैं, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। खुशी का हो या गम का हो, इस दुनिया में सजदे की तौफीक मिलना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन हाय अफसोस, इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता। जब दूसरों का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कद्र कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। अगर तनकीद ही करनी है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, लेकिन उसे अपना गिरबान नजर नहीं आता। तूफान में कश्तियां और गुरूर में अक्सर हस्तियां डूब जाती हैं। लफ्जों की भी उम्र होती है, जो कहने वाले को नहीं बल्कि सिर्फ सुनने वाले को ही याद रहती है। इस दुनिया में झूठ इसलिए भी बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। इस दुनिया में अगर जेब भरी हो तो दुश्मन भी खता माफ कर देता है, और अगर हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। जब आप अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र करने लग जाएं, तो समझ लें जलालत आपसे एक कदम की दूरी पर खड़ी है। खामोशियां जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। अगर इस दुनिया में दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हों तो सबसे पहले कि आप नींद से जाग जाएं। अपनी निगाहें सितारों पर रखो, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर हमेशा जमीन पर हों। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता, उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है।